اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے عمل لے کر آیا ہوں، وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے دیوی کو تسخیر کرنے کا وظیفہ، جو کہ مجھے ملا تھا میرے بزرگوں کی طرف سے، اور اس کو میں نے کیا تھا تو اس میں کامیابی ملی تھی۔ آج یہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ہمارے سے واٹس ایپ کے اوپر اجازت لینا شرط ہے۔ یہ دیوی مال و دولت، حب و تسخیر کے اعمال میں زیادہ یہ کارکردگی اپنی دکھاتی ہے، اور ایسے اعمال جو کہ محبت کے، پسند کی، شادی کے یا حب و تسخیر کے معاملات ہے، اس کو یہ فوری طور کے اوپر سر انجام دیتی ہے۔ کوئی ڈر خوف اس میں اتنا نہیں ہے۔ یہ دیوی جو ہے تقریباً 6 ساڑھے 6 فٹ اس کا قد ہوتا ہے، نہایت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ آپ کی تابعدار رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ جو ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے میں بہت ہی مزہ آئے گا۔ 21 روز کا یہ عمل، یہ وظیفہ ہے۔ کامل والی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اوکے لکھے۔ یہ سب شرائط اجازت میں شامل، اس کے بعد واٹس ایپ کے اوپر آپ اجازت دے سکتے ہیں۔ اسفن یار آفیشیل یوٹیوب چینل ریلیز کر دیا گیا ہے، اس کو بھی جا کے آپ سبسکرائب کر لیں۔ اس کے اوپر بھی آپ کو مختلف قسم کے روحانی عملیات جو ہے وہ ملیں گے، حکمت کے حوالے سے آپ کو ٹپس ملے گی۔ دوستو، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کا جان لینا لازمی ہے کہ آیا آپ اس وظیفے کو پورا کر سکیں گے، آیا آپ پرہیز کے جو ہے وہ ہے مطلب پرہیز جلالی جمالی کر سکیں گے۔ ہر ایک چیز کو آپ مد نظر رکھ کر، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو آپ چھوڑیں، ٹھیک ہے، جو گناہ آپ کرتے ہیں گناہ سے بچیں، تو پھر انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ یہ عمل، یہ جو وظیفہ، یہ نہ سفلی میں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی کالا یا سفلی ہے، نہیں، یہ ایک منتر ہے۔ اس منتر سے تسخیر ہوتی ہے، اور یہ جس طرح کہ آپ نے سنا ہوگا ڈنکے، مندرے اور چوکیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ وقتاً آپ کے ساتھ ریلیز کریں گے۔ تسخیر پرستان کتاب ایک نہایت ہی ہماری زبردست کتاب ہے، جس میں تمام تر پریوں کے اعمال موجود ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس سے مستفیض اور اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ بھی اس کتاب کو ہمارے ادارے کامل ولی ادارہ روحانیت سے حاصل کر سکتے بمائے اجازت، اور آپ خود ان سے تسخیر کے عمل کر کے کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یہ جو آگے دیوی کا وظیفہ ہے، کہ آپ نے جو زوجات کا حقوق ہے، ہم بستری جو ہوتی ہے، وہ آپ نے نہیں کرنی ہے 21 روز تک، اور کوشش کرے 21 روز تک آپ یہ وظیفہ تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ استغفار کو بھی 1,25,000 مرتبہ پڑھیں۔ مطلب رات کو ایک وقت ایک جگہ رکھ کر اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، تو پھر آپ نے ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے 1,25,000 کی تعداد 21 دنوں پہ تقسیم کر کے آپ نے سورۃ المزمل کی آیت مبارکہ ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا تو آپ اس کو 1,25,000 کر لیں، یا پھر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو 1,25,000 کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ کی روحانی قوت میں مزید اضافہ اور برکتیں ہوں۔ منتر آپ کی اسکرین کے اوپر چاہ رہا ہے، اوم ہرینگ کلنک نما، اوم ہرینگ کلنک نما، اس کو اچھی طرح آپ تلفظ کے ساتھ یاد کر لیں۔ بعد نماز عشاء ایک وقت رکھے، چاہے رات کو 10 رکھے، 11 رکھے، 12 رکھے، 1 رکھے، وقت 1 رکھے۔ 9 چندی جمعرات ہو، یا 9 چندہ بدھ ہو، یا 9 چندہ اتوار ہو، ان تینوں میں سے کسی ایک روز آپ شروع کر سکتے ہیں۔ کمرے میں حصار ہوگا، حصار جو ہوگا وہ چھری سے ہوگا، دستے والی چھری جو ہوتی ہے وہ لے کر آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ، سورہ فلق و ناس 11 دفعہ دم کر کے درود ابراہیمی اول و آخر، یہ ایک مضبوط ترین اثار ہو جائے گا۔ چھری پہ دم کر کے آپ مکمل اثار کر لیں، فرش اگر تو چاک کے اوپر یا کوئلے کے اوپر دم کر کے بیٹھ جائے۔ تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، چنے لے لیں، چنے نہیں تو تسبیح ایسی لے جس پہ 1001 تعداد پوری ہو، اور اس کے بعد آپ نے پھر اوم ہرینگ کلنک نما کا ورد شروع کرنا ہے۔
آپ کو ہو سکتا ہے پہلے دن ہی مشاہدے نظر آ جائے، ہو سکتا ہے 7 دنوں بعد مشاہدے نظر آ جائے، ہو سکتا ہے ایک چلے تک آپ کو اس میں مشاہدے نہ نظر آئے، لیکن اگر آپ کو ایک چلے میں دیوی کی حاضری نہ ہو تو آپ دوسرا چلہ کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا چلہ میں بھی نہ ہو تو تیسرے چلے کریں۔ تقریباً اس کے 4 چلے ہوتے ہیں، میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ 4 چلوں میں جن کی روحانی قوت نہیں ہوتی، چوتھے چلے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ناکامیابی نہیں ہے اس میں، کامیابی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے بیچ میں اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ جو ہے دودھ اور کھیر صبح بھی کھائے اور رات کو بھی کھائے تو اس وظیفے میں جلد از جلد آپ کو کامیابی ملے گی۔ اچھا، بہت سے لوگ میرے سے کوسچن پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ دودھ اور کھیر کا عملیات میں اتنا کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رہے، دیویوں میں اور پریوں میں دودھ اور کھیر میٹھی چیز جو ہوتی ہے ان کو بہت پسند ہوتی ہے۔ ہمارے بھائی نے ایک بھائی تھے، ان کو میں نے ایک پری کا عمل دیا تھا، وہ نہیں کامیاب ہو رہے تھے، بہت بار انہوں نے کیا، نہیں ہو رہا، جبکہ وہی جب ہم نے روحانی طور کے اوپر پتہ لگایا تو اس میں پتہ چلا کہ اس کا توشہ جو ہے وہ ہے میٹھی کھیر، اور وہ میٹھی کھیر اس طرح کی کہ اس میں اچھے قسم کے ڈرائی فروٹ خالص دودھ میں بنی ہوئی، اس کے اوپر زعفران ہوا، ٹھیک۔ تو جب انہوں نے وہ کھیر کھانا شروع کی اور زعفران اور ایک اچھی طریقے سے صبح بھی شام کو بھی، تو وہی جنہوں نے 41 دنوں کے چلے کیے تھے اس پری کے، وہی 7 دنوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو یہ جو توشے ہوتے ہیں ان کے، یہ جو ان کے لیے گفٹ ہوتے ہیں، یہ جو ان کے لیے ہم چیزیں، ان کی جو بھیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جب ہم ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں پوری کرتے نا تو یہ پھر جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ہمارے لیے مسخر و تسخیر نہیں ہوتے۔ اسی طرح موکلات کو بٹھانے کا بھی میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا کہ بعض اوقات لوگ عمل کرتے ہیں تو موکلات نظر نہیں آتا ہے موکل، ٹھیک ہے، یا موکل حاضر نہیں ہوتا ہے ظاہری طور کے اوپر، تو اس کے لیے بھی جو مطلب توشہ ہوتا ہے، صدقات ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ میں اوکے لکھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔